بندر کی پونچھ میں آگ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج سمجھنے کی کوشش کریں. And you have to say, call it. Well, look, I need to know what I stand to win. Everything. How's that? You stand to win everything, call it. All right. Heads, then. Well done. Don't put it in your pocket. Sir? Don't put it in your pocket, it's your lucky quarter. میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس پوری غازہ والی ایپیسوڈ سے باہر نکلنے کا، جب تک وہ پوری طرح جنگ کو آگے نہ بڑھائے، جنگ کا کینوس بڑھا نہ دے. اور اب جو ہوا ہے، جو نظر آیا ہے، جو آج ہوا ہے، اس کے بعد تو کنفرم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کا ایم ہی یہی ہے. حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ کو اسرائیل نے شہید کر دیا اور ساتھ ساتھ بیچارے کی بیٹی کو بھی شہید کر دیا. اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ جو حماس کا سربراہ تھا ان کو بھی شہید کر دیا تھا. اب دو چار سوال ابھرتے ہیں. پہلا تو یہی کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ لگے، اور دوسری بات کہ ایران جواب کیوں نہیں دے رہا، ایران رپلائی کیوں نہیں کر رہا. پہلے حماس کے سربراہ کو اسرائیل نے ایران کے اندر شہید کیا، اب حزب اللہ کے سربراہ کو لبنان میں. ایران پہ پریشر تو آئے گا، ایران پہ پریشر آئے گا کہ حماس تو چلو سنی آرگنائزیشن تھی، تو اسماعیل ہانیہ تو سنی تھے، حزب اللہ تو شیعہ آرگنائزیشن ہے، لیکن کیا ایران اٹیک کرے گا؟ نہیں، فی الحال نہیں. ہو سکتا ہے کر لے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہونا ضروری ہیں. کیا امریکہ کو یہ جنگ چاہیے؟ نہیں. امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف دنیا کو یہ پیغام دے کے کنفیوز کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو ملٹری سپورٹ اور مانیٹری سپورٹ دونوں ہی جاری رکھے ہوا ہے. ابھی یہ کچھ دن پہلے ہی امریکہ نے اسرائیل کو $8 بلین کی امداد دی. امریکہ کو یہ جنگ اسی لیے نہیں چاہیے کیونکہ یوکرین میں پرابلم ہو جائے گی، اور رشیا کو بھی یہ جنگ اسی لیے ہی چاہیے کیونکہ یوکرین میں پرابلم ہو جائے گی. اب جب میں کہتا ہوں USA تو یہ سمجھیے گا کہ امریکہ اور عرب ممالک، اور جب میں کہوں کہ رشیا تو یہ سمجھیے گا کہ چائنا، ٹرکی اور رشیا. کہتا ہوں امریکہ کو یہ جنگ نہیں چاہیے، لیکن امریکہ اسرائیل کو روکے گا بھی نہیں. اب اس سے تو نقصان ہے ایران کا. وہ آہستہ آہستہ ایران کی ساری پراکسیز کو، اس خطے میں جو بھی اس کی پراکسیز موجود ہیں، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرتا جا رہا ہے، اور ایران بیٹھ کے صرف دیکھ رہا ہے کیونکہ ایران مجبور ہے. اب آؤ مجبوری پہ. اول تو ایران کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جنگ میں ہاتھ ڈالا تو آئی ہیو ٹو بی فلی پریپیئرڈ فار واٹ از ٹو کم. اب فلی پریپیئرڈ کی جب بات آتی ہے تو سامنے سے ایک ہی آپشن نظر آتا ہے، رشیا اس جنگ کو سپورٹ کرے. اور جب رشیا سپورٹ کرنے پہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس پورے خطے میں واٹ از دی سیفسٹ روٹ جس کے تھرو ایران کو کچھ ملٹری یا مانیٹری سپورٹ مل سکتی ہے، وہ ہے پاکستان. پاکستان خود کچھ نہیں دے گا، بس پاکستان بس راستہ بنائے گا کہ ایران کے لیے روٹ بنے گا. اسی لیے یہ ابھی 2 دن پہلے ہی میٹنگ بھی ہوئی تھی ہمارے ڈیفنس منسٹر، رشین فارن منسٹر اور ایرانی فارن منسٹر. اب اس کے لیے پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکنامکلی امریکہ پہ اتنا ریلائی کرتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی ایران کی سپورٹ میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے 100% یقین دہانی کروائی ہے امریکہ کو کہ ہم اس ایران والی جنگ میں پیر نہیں رکھیں گے، اور اسی لیے ہی IMF نے اپروول دے دیا ہے. مگر سوال ہے کہ کب تک، کیونکہ اسرائیل رکے گا تو نہیں، اور اگر ایران نہیں اترا تو آہستہ آہستہ اس پورے خطے میں جو بھی اس کی پراکسیز ہیں، چاہے حزب اللہ ہو، حماس ہو یا ہوتیز ہو، آہستہ آہستہ سبھی کو ڈی اسٹیبلائز کر دے گا اسرائیل. تو کہیں نہ کہیں بحالت مجبوری وداؤٹ اینی سپورٹ ایران کو اترنا پڑے گا. اور جب یہ ہوگا تو پھر رشیا بھی اترے گا، چائنا بھی اترے گا اور ٹرکی بھی. اب رشیا یا ٹرکی سے تو ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے، لیکن چائنا سے تو ہے، اور اگر جنگ لگی جو کہ کوئی کتنا بھی روکنے کی کوشش کرے لگے گی، تو اس وقت پاکستان اتنی کمزور طرز حکمرانی، اتنی کمزور اکنامی کے ساتھ کتنی دیر 2 سپر پاور کا پریشر برداشت کرے گا؟ نہیں کر پائے گا. اس لیے یہ یا تو حکمران بدلو اور عوامی سطح کے لوگ لے آؤ، یا پریشر میں آ کے کسی ایک کی طرف چلے جاؤ اور مال کماؤ. اس صورت میں یہاں کون سا ایکسپیریمنٹ ہوگا یا ایکسیڈنٹ ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے. یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی کہ اگر پاکستان کسی ایک کی گود میں جا رہا ہے تو پھر یہاں ڈنڈا ہی چلے گا، اور پھر مشرف کی طرح ڈالرز بھی آ جائیں گے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے عوام بھی چپ ہو جائے گی. مگر یہ موڈ مجھے محسوس نہیں ہو رہا.
حالانکہ لوگ کتنا بھی کنیکشنز دکھا دیں, دس فیلز لائک اے کانسپریسی رادر دین اینی تھنگ ایلس. یہ جو کنیکشن دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی اسلام کے حساب سے کچھ ہوگا, آئی تھنک دس از دا کانسپریسیز, کچھ اور نہیں ہے. لاجیکلی اگر میں دیکھوں تو آئی فیل لائک کہ پاکستان کا پلان یہی ہے کہ فی الحال ہم نے دونوں کشتیوں میں پیر رکھنا ہے. اینڈ دیر آر ویریس ریزنس فار اٹ جو میں بتاتا رہتا ہوں. اگر پاکستان روٹ دے گا تو امریکہ ایکسپلائٹ کرے گا, اگر امریکہ کو راستہ دے گا تو چائنا ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ جو سی پیک کی باتیں چل رہی ہے, نہ صرف ہاتھ سے نکلے گا مگر ایران پراکسیز یہاں شروع کر دے گا آپ کے پاس, اور جس کا فائدہ انڈیا ہی لے گا. تو پاکستان تو مر کے بھی ابھی اس وقت ایسا نہیں سوچے گا کہ کسی ایک کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, وہ بھی اس جنگ میں. اگر بات نیوٹرل رہنے کی ہے اور دونوں کشتیوں میں پیر رکھنے کی ہے تو آپ نے اپنے جو لیکیجز ہیں ان کو سیٹل کرنا ہوگا. لیکیجز کون سے ہیں؟ اکنامیکلی ویک, ملک میں ٹیررزم اور ملک میں سیاسی انتشار. اکنامی آپ کو آئی ایم ایف نے تو قرضہ دے دیا ہے, اب باقی خود کریں. خود کیا کریں؟ جو کرنا تھا کر چکے. اب اکنامی میں خود کچھ نہیں کیا جا سکتا, بس حالات بہتر کرنے ہوں گے تاکہ خود ہی انویسٹمنٹ آئے نیچرلی جتنی آ سکتی ہے, اور اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے. میں نے آپ کو اس دن ہی بولا تھا کہ پی آئی اے میں جو پرائیویٹائزیشن کی باتیں چل رہی ہے اس میں بہت بڑا گھوٹالا ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی بڈ نہیں آئی ہے پی آئی اے کی. یہ جو اکتوبر میں نیلامی ہونی تھی, اسکیجول کی ہوئی تھی, یہ اب نومبر تک لے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ اب دکھائیں گے کہ دیکھیں کوئی نہیں خرید رہا پی آئی کو, تو اس لیے اب مجبوری میں سستے میں بیچنا چاہ رہے ہیں یا سستے میں بیچنا پڑ رہا ہے اور پھر سستے میں اپنے کسی بندے کو خرید کروا لیں گے اور سارے کے سارے کک بیکس کے مزے لیں گے. خیر, تو اکنامی از دا لاسٹ کاز, اور نہ ہی نیت ہے اکنامی کو فکس کرنے کی. نیت ہے تو کرپشن بند کریں بھائی جان, اور ایڈمنسٹریٹو چیزیں جو ہیں اس کو اچھی کریں. لیکن کیسے؟ عوام میں جو انتشار ہے وہ ہر اچھے کام کو بھی ٹینٹڈ کر دیتا ہے, یعنی داغدار کر دیتا ہے. یہی ہو رہا ہے ابھی تک. اور جتنے مشکل فیصلے, جتنی شرائطیں جو آئی ایم ایف کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں, وہ کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ اتنی آسانی سے ہو جائیں گی؟ این ایف سی ایوارڈ میں چھیڑ چھاڑ, وہ بھی یہ پولرائزڈ اور ویک گورنمنٹس کر سکتی ہیں. نہیں تو پھر اکنامی کو آپ اس حالت میں تو سدھارنے سے رہے. دوسرا مسئلہ ہے ٹیررزم, کیونکہ جب تک ٹیررزم ہے تب تک انویسٹر فرینڈلی ماحول نہیں بن سکتا. اب اس کے لیے دو آپشنز ہیں, یا تو کریک ڈاؤن یا تو بات چیت. فی الحال تو ڈبل پالیسی چل رہی ہے, ایک طرف کریک ڈاؤن یعنی بلوچستان اور دوسری طرف جرگا یعنی کے پی کے. چلے برا نہ مان لیں کے پی کے والے, اس لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دونوں طرف ہی کریک ڈاؤن کا موڈ ہے فی الحال تو. جس کا مطلب کرش کرنے سے جب اتنے سال آپ کچھ نہیں کر پائے تو یہ 2-3 سال اور کر کے کیا اکھاڑ لیں گے. اب آئیں تیسرے مسئلے پہ, جو اوپر والے دو مسئلوں کو پھر بھی کچھ مینج کر سکتا ہے, وہ ہے سیاسی انتشار. اور جب یہ تینوں چیزیں ساتھ ملائی جاتی ہیں تو نہ صرف انٹرنیشنل انویسٹر گھبراتا ہے یا گھبرائے گا, مگر انٹرنل بے چینی بھی ہوگی. اس لیے میں ان تینوں چیزوں کو کلب کروں گا انٹرنل بے چینی سے. تو اب سوال ہے کہ یہ انٹرنل بے چینی جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ضروری ہے, ورنہ جو انٹرنیشنل حالات ہو رہے ہیں اگر اس میں سینڈوچ بن جائے وہ بھی اس بے چینی کے ساتھ, تو نہ رہے گا اسٹیٹس کو اور نہ رہیں گے حکمران. اب یہاں پر مختلف تھیوریز آ جاتی ہیں. تھیوری نمبر 1 جو اتنے دنوں سے چل رہی تھی کہ امینڈمنٹس کروا کے ملک کے قانون کا حلیہ بگاڑ دیں گے, ان شارٹ کورٹس کا حلیہ بگاڑ دیں گے. پھر جو لوگ تھوڑی بھی امید دل میں لے کے بیٹھے ہیں کہ کورٹس کی مدد کریں گی اور عوام جو ہے وہ اگر کوئی کہیں سے امید ہے کہ کورٹس ان کو کچھ ریلیف دے سکتی ہیں, تو وہ سب ختم ہو جائے. مایوسی کی اکثر بات کی جاتی ہے. آج ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے بعد فخراً آ کے کراچی میں تاجروں سے بات کی اور مایوس نہ ہونے کو کہا. تاجر بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مایوس اس لیے ہیں کہ آپ نے پھر سے آئی ایم ایف سے ڈیل کی ہے, نہ کہ کسی اور وجہ سے. لیکن آرمی چیف صاحب کا فائنلی تاجروں کو ایس آئی ایف سی کے تھرو فائدہ لینے کا کہا یا کہنا اٹس اے گڈ تھنگ. مگر جہاں مایوسی کو ختم کرنے کی بات کی ہے, وہیں پھر ایڈمنسٹریٹو لائنز پہ صوبوں میں بھی نئے صوبے بنانے کی بھی بات کی ہے, وہ بھی کراچی میں بیٹھ کے. کین یو امیجن یہ کتنی خطرناک بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں اس سسٹم کو سپورٹ کرنے میں. خیر, تو مایوسی کی بات ہو رہی تھی. عوام کو ہر حال میں مایوس کرنا ہے تاکہ یہ جو بھوت عوام کے سر میں چڑھا ہوا ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کے اندر سے ہی توڑ سکتے ہیں, بس یہ نہ ہو.
اس لیے امینڈمنٹس لائی گئیں اور جس طرح امینڈمنٹس تھیں اس سے یہ اچیو بھی ہو جاتا، مگر کیا کریں سر، نہیں ہو پائیں پاس۔ اس چیز میں پرابلم یہ تھی کہ سیاستدان چلاکی کر کے اپنا فائدہ لے رہے تھے، اور کچھ سیاستدان ایسے بھی تھے جن کو دور سے اشارہ کیا تھا کہ یہ کبھی مت کرنا، کیونکہ کروانے والوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہوا تو ہمارا لانگ ٹرم نقصان ہو جائے گا، اس لیے جذباتی نہ ہوا جائے تو بہتر ہے۔ تو امینڈمنٹ تو رک گئی، اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ امینڈمنٹس ابھی بھی آئیں گی، وہ امینڈمنٹس جو مسودہ کہیں اور سے آیا تھا تو بھول جائیں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ بھی گورنمنٹ نے لانے کی کوشش کی امینڈمنٹ کے ذریعے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہوگی۔ سو ان شارٹ، آپ رانا ثناء اللہ کو سلیم صافی کے جو جرگہ پروگرام ہے اس میں جا کے سن لیں اور دیکھ لیں کہ کتنی مایوسی ہے سرکار کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کو منانے کے علاوہ اگر حکومت نے نمبر پورے کر کے بھی امینڈمنٹ پاس کروا لی تو یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، رانا ثناء اللہ صاحب اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مولانا صاحب کو سجیشن نہیں دوں گا کہ حکومت میں شامل ہوں۔ کیوں سر جی، کیا مایوسی ہے؟ کیا فائنلی سمجھ آ گیا ہے کہ مشکل میں ہے ہم سرکار؟ رانا ثناء کو مایوسی ہے کہ ہم امینڈمنٹ نہیں کروا سکے، اور پیپلز پارٹی اب تیار نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اگر کروا لیں تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، یعنی کہ پرائم منسٹر بن جائے گا۔ اس لیے رانا ثناء اور نون لیگ ہر حال میں مولانا کو آن بورڈ کر کے ہی امینڈمنٹ پاس کروانے کا بول رہے ہیں، یا تو لے ہوئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ مولانا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں مانیں گے۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی چیز بولی تھی، اور آج رانا ثناء صاحب نے بھی یہی چیز بول دی۔ سر جی، ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، پیپلز پارٹی بھی نہیں کروا پائے گی پاس، آپ مایوس مت ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے آرٹیکل 63A کی تشریح، اور وہ تشریح کیا ایک دن میں ہو جائے گی، اور پھر اسی دن لوٹے بھی بنائے جائیں گے، وہ بھی تب جب چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے ISI میں۔ اچھا، آپ کروا کے دکھائیں نا امینڈمنٹ پاس، باتیں نہ کریں، اکتوبر کا فرسٹ ویک کہا ہے نا، کروا کے دکھائیں۔ سو ان نٹ شیل آپ کی امینڈمنٹ تو گئی، آپ بولتے رہیں جتنا بولنا ہے۔ یہ تھیوری تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن تبادلے ہوئے تھے۔ تو جب یہ تھیوری گئی تو اب ظاہر ہے نیا پلان چاہیے، اور نئے پلان کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ ان سمپل ٹرمز، یہ جو 8 فروری کے بعد سسٹم چلانے کی کوشش کی تھی یہ فیل ہو گیا ہے۔ سو ناؤ واٹ؟ ظاہر ہے اب نئے چیف جسٹس آئیں گے، الیکشنز کے معاملات پہ سوال اٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس لیے PTI کو بھی راستہ ملا ہوا ہے کہ وہ کر لے اس گورنمنٹ کو ٹیکل خود ہی سے، اور PTI وہ کرنے میں مصروف ہے۔ اب دیکھ لیں راولپنڈی والا احتجاج بظاہر تو آپ کو فیل نظر آئے گا، لیکن اٹ واز اے سکسیس، بیکاز پورا دن 2 بڑے شہر راولپنڈی اور اسلام آباد چوک رہے، بند رہے کنٹینر سے، یعنی ہر جگہ کنٹینر تھے۔ اوپر سے گورنمنٹ نے پینک میں جیو کے صحافیوں پہ بھی تشدد کر لیا ہے۔ سی دا پوائنٹ از، PTI کو جو اچیو کرنا تھا، یہ محسوس ہو کہ سرکار کتنی ڈری ہوئی ہے، وہ PTI اچیو کر رہی ہے، اور اگر ڈری ہوئی نہیں تو کھول دے راستے، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ احتجاج کر کے چلے جائیں گے، مگر پینک کرنا سرکاروں کا کام ہے، اسپیشلی تب جب یہ پیغامات ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے لیے ساری کی ساری قابل احترام ہیں۔ جب بلڈوز کرنے والی تھیوری آپ کی فیل ہو چکی ہے اور آپ انٹرنیشنلی کسی ایک کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہتے، تو سامنے سے صرف ایک ہی آپشن نظر آتا ہے، وہ ہے کہ ملک میں کوئی پاپولر فورس لاؤ تاکہ عوام کا انتشار بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو، اور اگر انٹرنیشنل پریشر آئے بھی آپ کے اوپر تو آپ برداشت کر سکیں۔ اس لیے نیا پلان یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے خان صاحب مان جائیں۔ اب خان صاحب نے تو ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ اس کو خان صاحب کی سختی کہیں گے، میں اس کو سختی نہیں کہوں گا، یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، کیونکہ دیر آر ہائی چانسز کہ جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اور جو مسائل سیٹل ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، یا اگر کچھ رہتا ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ پوچھتا تھا کہ ان امینڈمنٹس کے شور میں پیچھے سے کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایک تھیوری ہے کہ بلاول کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، یہ تھیوری سیریس سے ہی غلط ہے، کیونکہ بلاول کو پرائم منسٹر بنا کے کیا ہو جائے گا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اتنی باولی ہے کہ باپ صدر اور بیٹا پرائم منسٹر بنائیں گے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ واٹ ایف صدر کی جو پوزیشن ہے وہ آفر کی جائے مولانا کو اور پرائم منسٹر بلاول کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب صدارت چھوڑ دیں گے؟ اپنے بیٹے کے لیے ہی صحیح، لیکن چھوڑ دیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ اور جب اتنی مشکل ہو ہر طرف سے اور جب بدلنا ہی ہے تو شکل بدل کے کیا حاصل ہو جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب فضول تھیوریز ہے۔ ایک پروبیبل تھیوری ہے جو ہونے کے لائق ہے، لیکن مشکل ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کو ملایا جائے۔
یہ امپاسبل ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ اس تھیوری کو چھوڑے گی نہیں، آخر تک ہاتھ میں رکھے گی۔ یہی چیز ہے شاید جس پہ خان صاحب نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو بھی یہ پورا اندازہ ہے کہ یہ کام کر کے میں اپنا پورا جو ایک اسٹیچوٹ بٹھایا ہے دفن کر دوں گا، اس لیے یہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر آخر کریں تو کریں کیا؟ اس لیے جب تک سمجھ آئے کہ واقعی کیا کرنا ہے تب تک لڑائی اور شغل میلہ لگائے رکھو، پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ دکھاتے رہو، الیکشن کمیشن فیصلہ نہ مانے اور ججز کو تھکاتی رہے، تاکہ جو لوگ جن کی ہوپس ہائے ہیں ان کی ہوپس کچھ کم ہوں اور ٹیبل پر آئیں۔ بٹ ایسا ہوگا نہیں اس بار گارنٹیز اور نو گارنٹیز ماننا ہی پڑ جائے گا، ادروائز ٹائم کم ہے، اور اگر ٹرمپ جیت گیا تو پھر تو لازم جنگ ہوگی ایران سے، کیونکہ وہ ویسے ہی ایران پہ الزام لگا چکا ہے اپنے اوپر اساسنیشن کے۔ اور پھر خان صاحب کی صورت میں ملک میں جو میجورٹی عوام کی جو بے چینی ہے اس کو ایسا ایکسپلائٹ کرے گا نا ویسٹ کہ آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ابھی تو اکتوبر کے فرسٹ ویک میں آکسفورڈ کی نامینیشنز والی لسٹ بھی آنی ہے، بھولیے گا مت۔ ویسے ایک خان صاحب کے لیے ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے، اسرائیل کے خلاف نعرہ لگا دیں اور پریشر بلڈ اپ کریں کہ ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ سٹنٹ پہلے بھی مار چکے ہیں خان صاحب، جب MWM میں شامل ہونے کی بات کی تھی، لیکن اس وقت تو چیزیں اتنی گرم نہیں تھیں، اب کچھ زیادہ ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کی خان صاحب نے تو امریکہ ہو یا اپنی اسٹیبلشمنٹ، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے بندر کی پوچھ میں لگی آگ۔ Moses and Jesus are playing golf. Moses steps up to the tee and hits a beautiful shot, 250 yards, straight down the middle of the fairway. Jesus steps up to the tee and hooks the ball into the trees. Jesus looks up into the heavens, raises his arms. Suddenly the sky darkens. A thunderclap rings out. Rain pours down and a stream rises among the trees. The golf ball floating on top finds its way into the mouth of a fish. Then a bird flies down and takes the fish and the ball out over the green, drops it in the cup for a hole-in-one. Jesus turns to Moses with a satisfied grin. And Moses says, "Look, you want to play golf or you want to fuck around?"